السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے، لیکن ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم نے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے درجات ہیں جو وہی جانتا ہے۔ تیسرے پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اہم ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی فضیلت کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہترین تذکرہ ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا مختلف ناموں کے ساتھ ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آیت الکرسی انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ کچھ مسنون مواقعوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ کہاں اس وقت پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دن اور رات میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے، صبح اور شام کے اذکار میں بھی، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی ادھر موت آئے گی ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے حدیث میں ہے، جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اور شیطان سے محفوظ ایک حصار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گرد ایک حصار باندھ دیتے ہیں جو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی زور زبردستی جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد اور ہدایت اور سرکشی کے رستے واضح کر دیے ہیں اور بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ دین میں کوئی سختی نہیں، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی احکام کے حوالے سے انسان آزاد ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ہر حکم پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے ہی ہم نے اسلام قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دائرے کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے، اور وہ دائرہ جو ہے اس کے باہر اللہ کی حدود ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشد اور ہدایت اور گمراہی اور سرکشی کی وضاحت کرتے ہوئے دونوں کا ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ رشد اور ہدایت کا مینار سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور گمراہی کا عملی نمونہ نمرود ہے، جو خود کو رب کہلواتا اور لوگوں سے سجدہ کرواتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے مشرکانہ قائد پر عملی ضرب لگائی، یعنی ان کے بتوں کو توڑ ڈالا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا۔ اس نے حکومت کے زور سے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کو غلط ثابت کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کے دربار میں اسے شکست فاش دی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا، اپنے رب کا تعارف پیش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، وہ زندوں کو موت اور مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے میری بات سمجھ نہیں آئے گی، یا یہ اپنے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ آپ نے اس پر بحث کرنے کے بجائے اگلی دلیل جو تھی اس سے وہ حیران رہ گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں ابراہیم علیہ السلام نے جو بات چیت اس سے کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ یہ سن کر نمرود چپ ہو گیا اور حیران رہ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ پہلے جواب پر ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی سے ممکن تھا کہ کوئی کم عقل شخص یہ سمجھ لے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا کہ نمرود ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا تھا نمرود نے کہ اپنے قید خانے سے 2 قیدی نکلوائے، جس کو موت کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا اور جس کو تھوڑی سزا تھی اس کو موت دے دی۔ اس لیے کوئی بھی کم عقل شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام یہ اس بات پر خاموشی کیوں اختیار کر گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مردوں کو زندہ کرنے والے 2 واقعات اور بھی بیان کیے۔ سورۃ البقرہ میں مردہ کو زندہ کرنے کے 5 واقعات ٹوٹل بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا۔ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے کر گئے کہ جب تک ان کے سامنے تورات ملے گی تو یہ قوم کے سامنے گواہی دیں گے، مگر جب کتاب ملی تو انہوں نے خود ہی ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جہرتاً نہیں آئیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر غصے اور غضب کا اظہار کیا اور ان پر موت مسلط کر دی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ وہ قوم کو کیا جواب دیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا کہ ہمیں جہرتاً، ہمیں سامنے، ہم نے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ گائے والا واقعہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے کہ کس طرح سے ایک جو ہے وہ ان میں سے ایک شخص اپنے جو ہے وہ چچا کا قتل کر دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قاتل کو کیسے سامنے لے کر آتے ہیں۔ دوسرے پارے میں ایک قوم پر دشمنوں نے حملہ کیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس کے باوجود مزاحمت کرنے کے بجائے موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تاکہ انہیں احساس ہو کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اور بعد میں پھر زندہ کر دیا۔ ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی تھیں، اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی سواری کو موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ایک دفعہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص تھا یہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے علاوہ 5واں واقعہ، ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، عام آدمی کے لیے غیب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ 5واں واقعہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کرنے کا جو ہے وہ دکھایا سارا۔ 5 واقعات ٹوٹل بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم صدقہ و خیرات کرنے کا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں۔ صدقہ و خیرات کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے امامت عالم کا منصب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کا خیال رکھیں اور ان سے تعاون کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آغاز میں صدقہ و خیرات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ صدقہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ 261 آیت ہے، لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ہم یہاں کچھ صدقہ کرنے کے آداب دیکھ لیتے ہیں۔
صدقہ خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دینا چاہیے، ورنہ پہاڑوں جتنا مال بھی خرچ کر دیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے پہلے جانے والوں میں ایک وہ سخی ہوگا جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب صدقہ اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر جس غریب کو صدقہ دیا ہے اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ اگلی بات یہ کہ غریب کو تانا دے کر تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر۔ 264 آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، تکلیف دینے والا یا ریا کرنے والا کسی کو بھی ثواب پھر حاصل نہیں ہوتا اگر تینوں کیٹیگریز میں سے کوئی ایک بھی دل کے اندر یہ نیت ہو۔ دل کی خوشی سے صدقہ کیا جائے، تنگ دلی یا مجبوری یا تاوان سمجھ کر صدقہ نہ کیا جائے۔ اور اللہ کی راہ میں اگلی بات اچھی چیز صدقہ دی جائے، بہترین چیز صدقہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بری اور گندی چیزیں، گھٹیا چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ۔ 267 آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ پاکیزہ چیزوں کو طلبگار ہے اللہ تعالیٰ، ان میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی۔ گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اسے کسی صورت لینا پسند نہ کرو۔ مال صرف ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہیں یا جو غربت کے حوالے سے مشہور ہیں، یعنی کہ دیکھ کے دھیان سے اللہ کی راہ میں، بلکہ ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ جو آپ کے گھر کے دروازے پہ آئیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو دھیان سے دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیا جائے جو واقعی حقدار ہے اس کے۔ جس طرح اللہ کے راستے میں لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 اس میں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا فما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ 273 یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ شیطان غربت کا ڈر پیدا کر کے بندے کو صدقے سے روکتا ہے، صدقہ کرنے سے۔ اس لیے کئی غربت کے ڈر سے صدقہ کرنے سے ہرگز ہاتھ نہیں کھینچنا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والے سے دنیا میں اپنے فضل کا اور آخرت میں بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ 268 آیت ہے 268 شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
صدقہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صدقہ دیا جائے. یہ تعاون کی آسان ترین صورت اور عظیم ثواب والا عمل ہے، لیکن قرض دے کر اس پر سود لینا نہایت کبیح اور حرام کام ہے، کیونکہ صدقہ اور قرض غریبوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جبکہ سود کے ذریعے غریبوں کو لوٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ. یعنی کہ اگر ہم سود لین دین میں کچھ بھی ایسے کر رہے ہیں تو یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، اور یہ بات کہ صدقہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من انذر معسرا او وضع عنه اذلہ اللہ فی ذلہ. جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سائے میں جگہ دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. غرباء کے تعاون کی ایک صورت انہیں ادھار چیز دینا ہے، یہ بھی عظیم عمل ہے. اس کا ادب یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دیں یا کوئی چیز ادھار دیں تو اسے لکھ لیا کرے اور اس پر 2 مردوں کو گواہ بنا لے. اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لے. اگر لکھنے کی سہولت یا گواہ میسر نہ ہو تو کوئی چیز رہن رکھ کر قرض دے دیا کرو. ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. 282 آیت ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاتہ. جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اس خاص کتاب سے نازل فرمائیں. کسی گھر میں 3 راتیں یہ پڑھ لی جائیں تو شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا. سنن ترمذی کی روایت ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں ایمانیات اور اطاعت کا تذکرہ ہے آخری رکوع میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول ایمان لائے جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تمام مومن بھی. ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ہم ان کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس میں بطور خاص یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم انبیاء پر ایمان لانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں، تخصیص نہیں کرتے کہ کچھ نبیوں پر ایمان لے آئیں اور کچھ کا انکار کر دیں. اور آخری آیات میں اسلام کے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استطاعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، اور پکڑ جو ہے وہ صرف اسی کام پر ہے جو خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے. جو کام بھول چوک سے ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین.
سورہ آل عمران کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے آگے۔ سورہ آل عمران سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورہ ہے۔ آل کا معنی ہوتا ہے بیوی بچے یا ماننے والے۔ عمران رحم اللہ سیدہ مریم علیہ السلام کے والد ماجد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور اس سورہ میں ان کی بیٹی مریم اور ان کی بیوی دونوں کا ذکر ہے، اور ان کے داماد سیدنا زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ نجران کے علاقے کے لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور جب اسلام پھیلا تو انہوں نے سن 3 ہجری میں اپنے علماء کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث مباحثہ کی غرض سے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تاکہ اسلام کو قریب سے دیکھ لیں۔ ان سے عیسائی عقائد اور اسلام کے اصولوں پر بحث مباحثہ ہوا۔ اس وقت اس سورت کا پہلا آدھا حصہ تقریباً 3 پارے کے آخر تک نازل ہوا۔ اس میں اہل کتاب سے بحث کرنے کے اصول اور دلائل کا تذکرہ ہے۔ سورت کے دوسرے حصے میں اہل کتاب اور دوسرے کافروں پر فتح پانے کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور بدعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے غلط عقائد اور بد کرداریوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت۔ تمہاری مثال یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدور لیے اور ان سے کہا میرا کام آدھے دن تک ایک ایک قرات کی اجرت پر کون کرے گا؟ یہود نے آدھے دن تک ایک ایک قرات کی مزدوری پر کام کرنا طے کر لیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آدھے دن سے عصر کی نماز تک میرا کام کون ایک ایک قرات کی مزدوری پر کرے گا؟ اب نصارہ ایک ایک قرات کی مزدوری پر آدھے دن سے عصر کے وقت تک تیار ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک 2 قرات کی مزدوری پر کون میرا کام کرے گا؟ تم آگاہ رہو، تمہاری مزدوری دگنی ہے۔ یہود و نصارہ اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو کام زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارا حق دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں زیادہ دوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی ذمہ داری پہلے یہود کے سپرد کی، انہوں نے زہر تک کام کیا اور چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے یہ کام عیسائیوں کے سپرد کیا، انہوں نے عصر تک کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے۔ پھر اللہ نے یہ کام میری امت کے سپرد کیا، وہ اسے آخر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم متشابہات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ متشابہات کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہمیں نہیں جانا۔ قرآن کے کچھ احکامات جو ہیں وہ محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکم وہ احکامات ہیں جن کے حکم جو ہیں وہ واضح ہیں، ہمارے لیے بالکل کلیئر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب کو 3 بار کی بعد منع فرمایا، پورا اس کا حکم ہے کہ شراب سے اب باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے۔ آخری حکم، تیسرا حکم یہ تھا، حتمی حکم، جب کہ ہمیں پورا پتہ لگ جائے محکم حکم کہ شراب حرام ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور دوسری بعض کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو متشابہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، جیسے حروف مقطعات جن سے قرآن کی بہت سی صورتیں شروع ہوتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ بھی سٹارٹ ہوئی الف لام میم، ان الفاظ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ کچھ ایسی چیزیں جیسے اللہ کا عرش، اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود کیسے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں متشابہات۔ ہم نے ان سے بچتے رہنا ہے۔ جتنا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ہمیں وہ فرض جان کر من و ان تسلیم کرنا ہے، سمعنا و اطعنا کرنا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کر بیان نہیں کیا ہمارے لیے، ان پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اس کی تلاش یا اس کی حقیقت کے پیچھے نہیں لگ جانا۔ ایسا کرنے سے خطرہ یہ ہے کہ جو بات جس کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اس بات کا انکار کر دے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بات اس لیے کی گئی کہ عیسائی دراصل متشابہات کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے۔ جو عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر ان کے بعد ان کے پاس علم آ چکا،
آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کہ کیا تم تابع ہو گئے؟ پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے ہٹانے پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ مختلف اقوام کو زمین کی خلافت عطا کرتا ہے، جب وہ اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی یا اللہ کے دین کا کام نہیں کرتی تو وہ ان لوگوں کو اس منصب سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 26 ہے، کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، تیری ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب اگلی آیات میں کچھ یہود اور عیسائیوں کا باہمی تعلق بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے عقائد اور ان کے حق کے مقابلے میں ظالمانہ رویہ کا تذکرہ کیا، اور عیسائیوں کو کہا کہ تمہارا مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں سے تعلق اور ان کا ساتھ دینا دراصل حق سے دشمنی ہے، یہود کا ساتھ دینا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آیت نمبر 28۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں بھی نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دین کی اشاعت اور وہ اس کی ترقی کے لیے کوشش کریں، دن رات ایک کر دیتے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو خلط پلٹ کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں حق اور باطل کو غلط ملت کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ عیسائیوں کے عقائد پر اگر ایک ہم نظر ڈالیں تو ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریبی اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے جو گناہ ہیں وہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر خدا ہیں اور مل کر کائنات چلا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت میں پہلے سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ معبود نہیں بن سکتا، اللہ وہی ہوتا ہے جس کی صفت کیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ باقی رہا ان کی موجزانہ پیدائش اور پرورش، تو ان کی وضاحت دو مثالوں سے کی گئی ہے۔ ایک سیدہ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہوتی تھی تو ان کے پاس بغیر کسی ذریعے کے بے موسم کے پھل آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। आयत नंबर 37 है अल इमरान की। बस उसके रब ने उसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल किया और अच्छी नशोनुमा के साथ उसकी परवरिश की और उसका कफील जकरिया को बनाया। जब कभी जकरिया उसके पास इबादत खाने में दाखिल होता, उसके पास कोई ना कोई खाने की चीज पाता, कहा ए मरियम ये तेरे लिए कहां से है? उसने कहा ये अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है किसी हिसाब के बगैर रिस्क देता है। दूसरी मिसाल, जकरिया अलैहिस्सलाम निहायत बूढ़े हो गए और उनकी बीवी बांझ थी, वो इलाज से नाउमीद थे। जब उन्होंने सईदा मरियम के पास बेमौसमी फल देखे तो दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनके घर में याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी अल्लाह की कुदरत खासा का नमूना है। अगर ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप की पैदाइश होने का मतलब ये है कि वो खुदा के बेटे या खुदा है या खुदा के बेटे हैं, तो इन्हें जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। आयत नंबर 59 है। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल की तरह है अलैहिस्सलाम, के उसे थोड़ी सी मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा तो वो हो गया। यानी अगर ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए खुदाई के दर्जे पर फायज है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो आदम अलैहिस्सलाम का तो बाप और माँ दोनों ही नहीं थे। अगर इन्हें अल्लाह का शरीक नहीं समझते हो तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों खुदाई में शरीक करते हो? ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो मौजूदात थे वो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता था, उनका जाती कमाल ना था। उन्होंने खुद कौम को खिताब करते हुए फरमाया था अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनी कहैअतित तैरी फअंफुख़ु फ़ी फयकूनु तयरम बिइज़्निल्लाहि व उबर्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 49। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम निशानी लेकर आया हूं कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल की तरह बनाता हूं, उसकी मानंद बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है, और इसमें अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और बरस वाले को तंदुरुस्ती करता हूं और मुर्दों को जिंदा कर देता हूं और तुम्हें बता देता हूं जो कुछ तुम अपने घरों में खाते हो और जो जखीरा करते हो, और बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। हमारे बाज लोग जो है वो यही गलती करते हैं कि शायद उनको लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ये सारे मौजूदात उनके पास से खुद से थे, हालांकि वो हर आयत के अंदर बता रहे हैं बिइज़्निल्लाह कि मेरे सारे मौजज़े अल्लाह के इज़्न से हैं, यानी अल्लाह की तरफ से हैं। और बाज लोगों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आज के अगर हम अपनी बारे में बात करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात देखकर जो है वो इन्हें उस मनसब पर फायज कर देते हैं जो है वो उनको नहीं करना चाहिए। यहूद और नसारा को इत्तेहाद की दावत दी जा रही है कि इस्लाम सच्चा दीन है, बाकी तमाम अदयान तहरीफ शुदा और बातिल है। इसके बावजूद मुश्तरका मफादात के असूल के लिए इस्लाम दूसरे मज़ाहिब को इत्तेहाद की दावत देता है। अल्लाह ताला ने ईसाइयों को इत्तेहाद की दावत दी और इत्तेहाद का उसूल भी बता दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाअम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फक़ूलु अशहदू बिअन्नना मुस्लिमून। 64 आयत नंबर है। कह दीजिए ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे दरमियान और तो हमारे दरमियान बराबर है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी को शरीक ना करें, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि बेशक हम फरमाबरदार हैं। हमेशा इत्तेहाद बाहम मुश्तरका बातों पर होता है। हमें इसी उसूल के तहत दूसरे मसालिक और दूसरे मज़ाहिब से इत्तेहाद करना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला का फरमान है कि आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हम में और तुम में एक जैसा है, यानी कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, और जो उसूल अल्लाह ताला ने उतारे, जो कायद बताए, उस पर हमें जमे रहना है।
اب آخر میں مباہلہ کی ایک بات کی گئی ہے. وہ جب عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے اور حق ماننے پر آمادہ بھی نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کی آیت نازل فرمائی. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلہ پر فریقین ایک دوسرے کی دلیل ماننے پر تیار نہ ہو اور کسی فیصلہ پر نہ پہنچ سکے تو فریقین مل کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ابھی دنیا میں فیصلہ کر دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں, ہم اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی, پھر گڑ گڑا کر دعا کریں بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے بھی انکار کر دیا. جو شروع میں ہم نے نجران کا وفد کے بارے میں پڑھا تھا, یہ وہی وفد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ واپس لوٹ گئے کیونکہ وہ دل سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, مگر وہ اس بات کا یعنی حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر کون ہے وہ سن لے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, جد الانبیاء اور خلیل اللہ تھے. دنیا کے تمام مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں. اسی احترام کے پیش نظر یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں, اور عربوں کا بھی یہی دعویٰ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اور مسلمان بھی خود کو ملت ابراہیم کے تابع دار کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ کیا تھے, حنیفا مسلما, یکسو مسلمان تھے جن کا سب کچھ اللہ کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا. وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے, اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا ہوتا تھا. عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک خدا کا بیٹا کہتے اور ان کی عبادت کرتے. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں تھی, وہ بھی دوسرے نبیوں کی طرح توحید ہی کی دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, اور لیکن رب والے بنو, اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے, اور نہ یہ حق ہے کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی. انجیل میں واضح طور پر موجود تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نبی کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تمام انبیاء اپنی نبوت اور کتاب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو تو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں سے ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم ما فی السماوات والارض طوعا او کرہا والیہ یرجعون. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور اب وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، کیونکہ اب ہدایت کا مدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کتاب اور جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، بس اب وہی قبول کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی تھی، ہر بات اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی تھی. نجات کا انحصار دین اسلام کو ماننے پر ہی ہے، اس کے بغیر کسی بھی قیمت پر نجات نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ سراسر گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گمراہ لوگوں میں سے نہ کرے اور ہمیں بچا لے. اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ فرمانا جن کو گمراہی ملی، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے فرمانا جو جن کو نجات ملے گی، جو نبیین صدیقین اور صالحین کے ساتھ شامل کیے جائیں گے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام کبیرہ سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزے سیام قیام عبادت کو قبول و منظور فرما لے اور ہمیں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہمیں درگزر فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کوئی زیر زبر پیش کی غلطی، کوئی بھی چھوٹی بڑی تمام غلطیاں اللہ تعالیٰ درگزر اس سے فرما دے، ہم سب کی، میری آپ کی، ہم سب کی. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی برکتیں اور سعادتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے زیادہ بہترین گزرے اور ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ